لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شہی پہلوان تھے۔ بادشاہ نے اعلان کروا رکھا تھا جو ہمارے پہلوان کو گرا دے گا ہم اسے بہت زیادہ انعام سے نوازیں گے۔ نبی کے خاندان کا سادات میں سے ایک آدمی جس کے گھر میں پریشانی ہے، تنگی ہے، غربت ہے، جو روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترستا ہے، اس نے جب یہ اعلان سنا تو اس نے سوچا کہ جنید کو تو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، میں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ادھر میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے گھر میں تنگی ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو اس نے سوچا چلو مقابلہ ہی کرتے ہیں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں جنید سے کشتی لڑتا ہوں۔ اس نے اعلان کرایا کہ میں جنید سے کشتی کروں گا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، دیکھا انتہائی کمزور آدمی ہے، کہا کہ تو جنید کا مقابلہ کرے گا، ہمارے شہی پہلوان کا مقابلہ کرے گا، تو اس سے نہیں ہو سکتا، تو ہار جائے گا۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں ہاروں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب وقت متعین پر بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ حیرانگی کے عالم میں وہاں پہنچا اور بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوئے کہ آج دیکھتے ہیں جی شہی پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور آدمی آیا ہے، یقیناً وہ ہار جائے گا۔ اب یہ دونوں جنید اور اس سادات کا غریب آدمی، نبی کے خاندان کا یہ غریب آدمی، دونوں میدان میں آتے ہیں، اترتے ہیں۔ سید صاحب نے جنید کو کہا، جنید تجھے تو رستم زماں کہا جاتا ہے، تیری تو بڑی عزت ہے، بڑی شہرت ہے، تیرا بڑا نام ہے، اور تجھے بادشاہ کی طرف سے روزینہ ملتا ہے، روزی روٹی ہر چیز مہیا ہوتی ہے، لیکن میں سادات میں سے ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی ہے، اس وقت تنگی ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر آج تو گر جائے تو وقتی طور پر تیری عزت پہ حرف تو آئے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی، میرے گھر میں تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اب جنید نے سنا، اب ان دونوں میں کشتی شروع ہوئی، اب دونوں لڑتے رہے۔ جنید دل میں سوچتے رہے، خیال آیا اگر میں چاہوں تو بائیں ہاتھ سے اس کو زمین پہ پٹخ دوں۔ جنید پھر دل میں خیال آتا کہ اس نے مجھے نبی کی قربت کا، نبی کی قرابت کا واسطہ دیا ہے، نبی کی نسبت کا واسطہ دیا ہے، اس لیے جنید کا دل نرم ہو گیا۔ اور پھر سوچا، دل میں فیصلہ کیا، جنید اگر تیری عزت خاک میں ملتی ہے تو مل جائے، اگر تیری عزت ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے، اگر تجھے محبوب کے ہاں عزت مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ جنید سب کو چھوڑ دے۔ اب اچانک دونوں میں کشتی ہو رہی تھی، جنید زمین پہ گرے اور یہ کمزور، یہ سادات کا آدمی جنید کے سینے پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے، جی دیکھیے میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا۔ بادشاہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا شہی پہلوان ہو، ہمارا اپنا آدمی ہو، ہمارا پہلوان ہو اور وہ گر جائے، پر میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ان کا پاؤں پھسل گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ کشتی کرائی جائے۔ دوبارہ کشتی ہوتی ہے۔ جنید دل میں وہی خیال ہے، اگر عزت خاک میں ملتی ہے تو مل جائے، محبوب کے ہاں عزت تو مل جائے گی، تو یہی کافی ہے۔ اب پھر گر گئے اور یہ کمزور آدمی پھر جنید کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور یہ سادات کا آدمی جنید کے سینے پہ بیٹھ کے کہتا ہے، جی میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اب بادشاہ نے جنید کو بلایا، جنید یہ کیا کیا تم نے تو ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، تم تو ہمارے شہی پہلوان تھے اور یہ کیا کر دیا تم نے۔ نبی کے خاندان کے ساتھ جنید کو محبت ہو گئی، نبی کی
نسبت کی وجہ سے جنید نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور کشتی خود ہار گئے، لیکن سادات کو ہارنے نہیں دیا۔ اب گھر پہنچے شام کو، بیوی بھی پریشان ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں جنید آج تو نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، لیکن جنید دل میں مطمئن ہیں اور کہتے ہیں، دل میں سوچتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ سے کہ اگر کیا ہوا، تیری عزت دنیا کے سامنے خاک ہو گئی، تیری عزت دنیا کے سامنے ختم ہو گئی تو کیا ہوا، تجھے محبوب کے ہاں ساری عزت مل جائے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جنید اپنے آپ کو تسلی دیتے۔ یہی وہی جنید ہیں جن کو پہلے شاہی پہلوان کہا جاتا تھا، بعد میں دنیا جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہی جنید ہیں جن کو دنیا خالی جنید سمجھا کرتی تھی، لیکن یہ بعد میں ولی بنے، اللہ والے بنے۔ یہ وہی جنید ہیں جنہیں دنیا امام سمجھتی ہے، پھر اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا، دین کی بڑی خدمات ان سے لی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسا جذبہ، ان جیسی ہمت عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to